حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی سنیں حضرت، یہ مستند حدیث حضرت علی کے لیے حضرت آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. 50,000 حوالے میں کل لا کے دکھا سکتا ہوں اہل سنت کے. یہ بات ایسی بات حضرت نہیں، حضرت عمر کے لیے میں کمپلیٹ. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ روایت ہیں تو 50,000 تو خیر نہیں، یہ بھی مبالغہ اور غلو ہے. انشاءاللہ میں اس پر حضرت میری بات سنیں، حضرت میری بات سنیں، حضرت میری بات سنیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا روایت ہے وہ علامہ صاحب غور سے سن لیں. میں پوری روایت پیش کرنے لگا ہوں ماشاءاللہ ارشاد الحمدللہ ماشاءاللہ with evidence and references. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون. پوری حدیث یہ سنیں. اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو یہ پوری حدیث یہ ہے، اور اس کے ریفرنسز میں ایٹ اے ٹائم اسی وقت اپنے موبائل سے آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. بولنے دیں. دیکھیے اس دن یہ بات میں کر رہا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پیش کی لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ دوسری روایت میں ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر. تو میری اس بات پر فوراً انہوں نے قطع کلامی کی اور مجھے کہا یہ حدیث حضرت عمر کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور میں 50,000 حوالے لا سکتا ہوں. جی بالکل ایسے کہا تھا. یہ الفاظ تھے. میں نے ان کو وہ حدیث عربی میں سنائی، اس کے حوالے مسند احمد کے حدیث کی کتابوں کے میرے پاس ابھی جیب میں موجود ہیں. یہ تمام علماء گواہی دیں گے یہ حدیث مستند ہے. یہ کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح تصویر پیش کریں. ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ صاحب نے مسلسل دوسری دفعہ اپنے پروگرام میں کہا کہ علماء قرآن کی آیات پیش کرے، احادیث پیش کریں. الحمدللہ سارے پروگرام اس وقت ریکارڈ پر موجود ہے. ہم سب نے جتنی قرآنی آیات پڑھی، جتنی احادیث ہم نے پیش کی، تو علامہ صاحب صرف کہتے رہے لیکن قرآن کی آیات ان کی زبان پہ نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زبان پہ نہیں آئی. مجھے میرے لاکھوں فالوورز اور جن کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں وہ کہتے کہ آپ ان سے وہ 50,000 حوالے مانگے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لو کان بعدی نبی لکان عمر پر اعتراض کیا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ، آپ ان سب کی عزت و اکرام فرماتے ہیں. میں جو کوشش کر رہا ہوں یہ جو فیس بک پہ ہو رہا ہے، سب سے بڑی کوشش میری کیا ہے کہ سرکار دو عالم کے کردار کو محفوظ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی بھی آپ دیکھیں نا ختم نبوت پہ کتنا ہی سارا بحث چل رہا ہے. اس دن آپ نے اسمبلی کا مسئلہ جو تھا اس کو آپ نے کہا کہ کیسے یہ ہو گیا، اور تو ہمارے سامنے جو بڑے مسئلے ہیں ان کو ہم حل کر لیں. یہ سارے مسئلے فیس بک وغیرہ کے حل ہو جائیں گے کہ ہم متفق ہو جائیں اس بات پر کہ ایک لفظ بھی ہم سرکار دو عالم کے خلاف نہیں سن سکتے اور نہ سنیں گے. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سرکار کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، نہ سرکار کے خلاف نہ سرکار کے آس پاس. ہم بات کر رہے ہیں وہ تو پورا خاندان، 25,000 صحابہ، یہ تو بولی بات ہو گئی ہے جو ہیں ہمارے لیے. سرکار صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ 25,000 سرکار صحابہ ہیں اور ان کے تمام جان دینے والے 1.25 لاکھ صحابہ. یا مجھے موقع دے دے، ٹائم نکل جائے گا. یہ والا جملہ تو آپ کہیں نا کہ ہاں آپ توہین حرام سمجھتے ہیں تمام. ابھی آ رہا ہوں، ابھی پروگرام بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ تاثر صحیح جا رہا ہے مطلب علامہ صاحب کی غلط ہو رہا ہے فیس بک پر. نہیں، آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا، آپ حرام سمجھتے ہیں. میں یہ سب بند کراؤں گا، درخواست دی ہوئی. ارے آپ اپنا تو بتائیے، درخواست تو بعد میں دیں. آپ حرام سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق کی توہین کو؟ یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہ ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے؟ ارے آپ حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے وہ بتائیے. میں نے تو کوئی نہیں کی. نہیں، آپ بتائیے حرام ہے کہ نہیں.
भाई सब हराम है। हराम है ना, यही तो बोल रहा फिर आप हूँ। क्या अम्मा आयशा सिद्दीका की तौहीन हराम है, और यही बात हाँ यही बोल रहा हूँ। काबिल एहतराम है, हाँ काबिल एहतराम है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गई पहले भी बात, अलामा साहब अब ने ठीक ये हो बात गई की थी, बात। जज़ाकल्लाह अलामा साहब। तमाम बीवियां काबिल एहतराम हैं। बिल्कुल सही है, खूबसूरत बात। और सारे असहाब काबिल एहतराम अज़वाज हैं, काबिल एहतराम है, अहले बैत भी काबिल एहतराम और है। जी जी, यही वो चीज़ तबर्रा जो हमारे यहाँ वाजिब है, हमारे यहाँ तबर्रा वाजिब है। एक है गाली बकना, एक है तबर्रा। तबर्रा के मानी गाली बकना नहीं, तबर्रा के मानी है हमने दूरी इख्तियार कर ली। हम दूरी है कि अगर उनका जिक्र होगा हम उठ के चले जाएंगे, उठ के चले जाना सबसे बड़ा तबर्रा है। पाकिस्तान को मैंने दिखाया बोल टीवी पे कि जहां ये नाम लिए जाएंगे मैं तबर्रा कर रहा हूं, उठ के जा रहा हूं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तेरे नाम से शैतान भागता है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने जो बातें की ये हमारे दिलों की तर्जुमानी है। खुदा की कसम ये हमारे दिलों की आवाज़ है कि हमारे सहाबी रसूल पर कोई तबर्रा करे, कोई तान और तशनी करे, हमारी ज़िंदगियाँ निछावर, हमारी जवानियाँ, हमारी औलादें निछावर। दुरुस्त, और दुरुस्त। आपको बहन औरत होने के नाते मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने इतनी जुर्रत का मसला मुजाहिरा उठाया। किया Very good. और इस सेगमेंट पर इस अहम इशू को उठाए। खुदा की कसम हमारे लिए मीडिया, हुकूमत, फोर्सेस, दुनिया के सारे ओहदे हमारे लिए पाँव के नोक पर और जूतों की नोक पर, हम रसूलुल्लाह और सहाबा की तकदीस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं बेशक, करेंगे। जो ऐसा ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मुनकिर हो, जो सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार और इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के अम्मा आयशा सिद्दीक़ा किसी की भी रज़ी शान में गुस्ताखी करेंगे वो खुद अपने आप को दायरा इस्लाम से निकाल रहे हैं। तो हम तो ये मैसेज देते हैं कि हमें तो आप मौजूद हैं, हम हैदर कर्रार पर इतनी आयत पेश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप उसको गिन नहीं सकते। हम उर्दू किताबों के और सिर्फ अशार के और फिलोसफर्स के नाम नहीं लेते, बेशक। हम तो चैलेंज करते हैं।